السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعات، جیسا کہ ہمارا موضوع دفاع اسلام و رد شبہات جاری ہے، جس میں ہم نے سب سے پہلے تو رب تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا دفاع کیا اور اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کیا۔ اسی طرح جو اعتراضات کفار و مشرکین، ملحدین، مستشرقین کی جانب سے اٹھائے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، خصوصاً آپ کی جنگی زندگی کو لے کر، آپ کی نجی زندگی کو لے کر، آپ کی شادیوں کو لے کر وغیرہ وغیرہ، اس کا بھی ہم نے پرزور طریقے سے رد کیا۔ اور جو الزام لگائے جاتے ہیں اسلام پر کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے اسلام کی نشر و اشاعت کی جو دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے، ہم نے اس الزام کا بھی مکمل رد کیا تھا۔ اب ہم اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن مجید پر بھی کیے جانے والے اعتراضات کا رد کر دیں گے تاکہ ایک تسلسل ہمارے درس میں برقرار رہے۔ تو یوں تو قرآن مجید کے دفاع کا سلسلہ بہت ہی زیادہ طویل ہے، لیکن ہم چند ہی نکات پر بات کریں گے۔ قرآن مجید کی حقانیت پر ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید کسی بندے کا نہیں بلکہ اللہ عز و جل کا کلام ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید محفوظ شدہ کلام الہی ہے جس میں تا قیامت کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ نمبر 3، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت رہتی دنیا تک کے لیے ایک چیلنج ہے۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین نے تدوین قرآن یعنی قرآن مجید کو جمع کرنے پر، ترتیب دینے پر کام کیا، نہ کہ تحریف قرآن پر یعنی قرآن مجید کو بدل دینے پر۔ نمبر 5، قرآن مجید قطعاً دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ یہ کلام مقدس تو امن و امان کا داعی ہے۔ نمبر 6، قرآن مجید جبراً کسی کو مسلمان بنانے یا اسلامی احکامات کو ماننے کی تعلیم نہیں دیتا یعنی کسی غیر مسلم کو۔ نمبر 7، قرآن مجید میں جنگ یعنی جہاد کی اجازت ظلم و جبر کے خاتمے کے لیے ہے۔ نمبر 8، قرآن مجید میں جن مقامات پر قتال والی آیات، قتال یعنی کہ کافروں کو قتل کر دینے والی آیات کا ذکر ہوا، یعنی کافروں کو قتل کر دو، ان کو قیدی بنا دو وغیرہ وغیرہ، ان آیات کا تعلق حالت جنگ سے ہے نہ کہ عام حالات سے، عام زندگی سے، اور وہ بھی مسلم ریاست اور مسلم حکمراں کے زیر اہتمام وغیرہ۔ تو اس کے جو نکات ابھی آپ کے سامنے بیان ہوئے ان پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعات، قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اس کی حقانیت ساری کائنات کے سامنے واضح ہے۔ آپ ذرا زمانے جاہلیت کے اہل عرب کا تصور کیجئے۔ خطابت، شاعری ان کے معاشرے کی روح میں رواں تھی۔ عربی شعر و ادب کا فطری ذوق ان کے بچے بچے میں سمایا ہوا تھا۔ فصاحت و بلاغت ان کی رگوں میں خون حیات بن کر دوڑتی تھی۔ ان کی مجلسوں کی رونق، ان کے میلوں کی رنگینی، ان کے فخر و ناز کا سرمایہ اور ان کی نشر و اشاعت کا سارا ذریعہ صرف اور صرف شعر و ادب تھے۔ اور پھر علماء کرام یہاں تک لکھتے ہیں کہ عرب کو اپنی شاعری پر، اپنے ادب پر اس قدر غرور تھا کہ وہ اپنے سوا تمام قوموں کو عجم یعنی گونگا بھی کہا کرتے تھے۔ اور ایسے ماحول میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ایک امی ہیں یعنی کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ایک کلام پیش کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ یہ کلام میرا کلام نہیں ہے، یہ غیر انسانی کلام ہے، اور اس کلام کی نسبت وہ خالق کائنات رب ذوالجلال کی طرف کرتے ہوئے چیلنج دیتے ہیں، جس کا سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں ذکر ہوا۔ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن جیسا کلام پیش کرنا چاہیں تو اس جیسا پیش نہیں کر سکیں گے، خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی مدد کیوں نہ کر لیں۔ یہ چیلنج قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ دعویٰ اس شخص کی طرف سے کیا جا رہا تھا جو مشہور ادباء و شعراء سے کوئی علم حاصل نہیں کیے، یعنی
شاعرے کی محفلوں میں بھی کبھی نہیں بیٹھے، ایک شعر تک نہیں پڑھا، نہ ہی کاہنوں کی صحبت میں بیٹھے، بلکہ خود شعر کہنا تو درکنار، دوسرے شعراء کے اشعار تک جنہیں یاد نہیں تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلان کرتے ہیں، اور اگر وہ سچا ثابت ہو جائے تو ذرا اندازہ لگائیے جو کفار و مشرکین کی ساری عمارت تھی جو ان کے آبائی دین پر ٹکی ہوئی تھی وہ منہ کے بل گر پڑتی تھی۔ تو ان ساری رسومات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسودہ قرار دیتے ہوئے ایک کلام مقدس پیش کیا، اور یاد رہے یہ کلام صرف کلام کی حد تک نہیں تھا بلکہ ایک دین پیش کر رہا تھا۔ قرآن مجید ایک مکمل دین جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں وہ پیش کر رہا تھا۔ تو یہ ایک للکار تھی، ایک بہت ہی زبردست چیلنج تھا، اور یہ ایسی للکار تھی جس نے عرب کے شعراء کو غیرت میں لا دیا۔ کچھ نے ہمت کی اس کلام کے مقابل کلام پیش کرنے کی، لیکن منہ کی کھانی پڑی، اس کلام کے جیسا کلام پیش کرنے سے وہ قاصر رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس چیلنج کے بعد سورہ بقرہ میں پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک و شبہ ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ اگر تم سچے ہو، اور اللہ کے سوا تمہارے جتنے بھی حمایتی ہیں ان سب کو بھی بلا لو۔ پھر بھی اگر تم ایسا نہ کر سکے اور یقیناً تم ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو رب تعالیٰ کے اس چیلنج کے بعد برابر سکوت شعراء کی مجلسوں میں قائم رہا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت رہتی دنیا تک واضح ہے، اور یہ ایک ایسا چیلنج ہے جس کو کوئی شخص قبول نہ کیا نہ ہی کبھی کر سکے گا۔ یہاں پر ایک شبہ کا بھی ازالہ کر دوں، بعض غیر مسلم مصنفین اور اسی طرح مستشرقین یعنی کہ جو اسلام کا مطالعہ کر کر اعتراضات، الٹے سیدھے اعتراضات کھڑے کرتے ہیں، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ کسی نے قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کیا ہو لیکن وہ کلام ہم تک نہ پہنچ سکا۔ تو علامہ ابو سلیمان امام خطابی رحمہ اللہ اس خیال پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ خیال ان کا بالکل غلط ہے، باطل ہے، اس لیے کہ ابتدا سے عام اور خاص لوگوں کی یہ عادت چلی آتی ہے کہ وہ اہم واقعات کو ضرور نقل کر کے آئندہ نسلوں کے لیے بیان کرتے جاتے ہیں، بالخصوص وہ واقعات جن کی طرف ساری دنیا کے لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہو۔ اور قرآن مجید کے چیلنج کا معاملہ تو سارے عالم میں پھیلا ہوا تھا اور شہرت بھی پا چکا تھا، اگر کسی نے اس کلام کے مقابل میں کوئی کلام پیش کیا ہوگا تو ضرور وہ ہم تک پہنچا ہوگا، لیکن ایسا قطعاً ممکن نہ ہوا۔ اسی طرح کچھ ملحدین، دین بیزار اور اسی طرح کچھ متعصبین جو اسلام سے بغض و حسد رکھنے والے ہیں، بالکل زمانے جاہلیت کے مسلمہ کذاب کی طرح کچھ عربی کے جملے جوڑ کر آگے پیچھے کر اہل عجم کو دھوکہ دینے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ضرور وہ اپنا دل اس سے بہلا سکتے ہیں، لیکن علمی دنیا میں ایسے مسخروں کا کوئی مقام نہیں۔ مصری عالم علامہ طنطاوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ایک مجلس میں وہ جرمن مستشرقین کے ساتھ جو اسلام پر اعتراضات کا جائزہ لے رہے تھے، اسلام پر اعتراضات کر رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے کسی نے پوچھا کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کہ قرآن مجید جیسی فصیح و بلیغ عربی کسی نے اس طرح سے گفتگو نہیں کی جیسی قرآن مجید میں ہے؟ تو امام صاحب نے جواب دیا ہاں، یہ میرا ایمان ہے کہ قرآن مجید جیسی فصیح و بلیغ عربی میں کسی نے گفتگو نہیں کی اور نہ ہی ایسی زبان کوئی لکھ سکتا ہے۔ تو ان لوگوں نے مثال مانگی، تو علامہ نے ایک جملہ دیا عربی کا، جہنم بہت وسیع ہے، اس کی عربی بناؤ۔ تو جرمن مستشرقین جو کہ سب کے سب عربی کے فاضل تھے، انہوں نے بہت ہی زور مارا، جہنم واسعہ جیسے جملے بنائے، مگر بات نہ بنی اور عاجز آ گئے۔ تو امام صاحب نے کہا لو اب میں قرآن مجید کی فصاحت تم کو سناتا ہوں اور اللہ رب العزت کا فرمان سناتا ہوں جہنم کے بارے میں۔
یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جس دن ہم دوزخ سے کہیں گے، جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی باقی ہے۔ جب یہ قرآن مجید کے الفاظ سننا تھا وہ اپنی نشستوں سے اٹھ کر منہ موڑ کر چلے گئے۔ تو یہ قرآن مجید کی حقانیت ہے جو رہتی دنیا تک قائم و دائم ہے، اور اس کلام کے جیسا کلام کسی میں پیش کرنے کی جرات نہیں ہے۔ اسی طرح اور اعتراضات جو قرآن مجید کے حوالے سے کیے جاتے ہیں کہ قرآن مجید امن و امان کا داعی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں میں نعوذ باللہ دہشت گردی پھیلتی ہے۔ تو اس ہم الزام کا جائزہ قرآن مجید کی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 32 سے لیں گے۔ اللہ رب العزت امن و امان کے تعلق سے قرآن مجید میں ایک بہت ہی زیادہ اہم آیت کو پیش کرتے ہیں۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ اسی وجہ سے کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے میں یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ قرآن مجید کے تصور امن کی کئی جہات پیش کرتی ہے، یعنی کہ سب سے پہلے جو الزامات قرآن مجید پر لگائے جاتے ہیں صرف یہ ایک آیت ہی ان تمام الزامات کا رد کرنے والوں کے منہ پر تماچا مارنے کے لیے کافی ہے۔ اس میں کئی جہات پیش کی گئی۔ اولاً یہ کہ قتل نفس اسلام کی نظر میں اتنا معیوب ہے کہ اس کو تمام دنیا کے انسانوں کے قتل کے برابر سمجھا گیا۔ نمبر 2، فساد فی الارض اسلام کی نظر میں قتل نفس سے بھی زیادہ معیوب عمل ہے، لہٰذا فساد فی الارض کا مرتکب اسلام میں واجب القتل ہوگا۔ نمبر 3، کسی انسان کی جان بچانا گویا دنیائے انسانیت کی جان بچانا ہے۔ نمبر 4، اسلام قتل نفس کے قصاص کے ذریعے عدل و امان کے معاملے میں کوئی مداہنت برداشت نہیں کرتا۔ نمبر 5، اس آیت میں احترام جان کا انتہائی اعلیٰ معیار پیش کیا گیا ہے، یعنی ایک انسان کی ناحق موت دنیائے انسانیت کی موت اور نفس انسانی کی زندگی بنی نوع انسانی کی مجموعی زندگی کے مترادف و یکساں قرار دی گئی ہے۔ نمبر 6، اس آیت میں ومن احیاہا کہہ کر اتنی بڑی حقیقت کو پیش کیا گیا جو ناقابل تصور ہے۔ لہٰذا قرآن مجید پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ یہ امن و امان کا داعی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو دہشت گردی سکھاتا ہے، جیسا کہ حال ہی میں بھی کچھ نام نہاد ملحدین نے قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہوئے اس کی 26-27 آیتوں کو نکال دینے کا حکم دیا تھا اور پھر عرضی پیش کی تھی، لیکن اللہ رب العزت کا یہ کلام اپنی حقانیت کے ساتھ ایک چیلنج کے ساتھ رہتی دنیا تک قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اپنے متعصبانہ رویے سے باز آتے ہوئے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کا بغور مطالعہ کرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی قرآن مجید کی حقانیت کا اور اس کے امن کا داعی ہونے کے ثبوت کو مان لے گا انشاءاللہ۔ یہاں پر ہم اپنے درس کو روکتے ہیں، مزید ہم جنگی حوالے سے جو قرآن مجید میں آیات وغیرہ آئی ہے اور بھی مزید واقعات کے ساتھ اگلے درس میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔